بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر کا 84واں باب نمبر 84، 84 نمبر جو باب بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب الرشوتی، باب الرشوتی، رشوت کا بیان، رشوت کا حکم۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے ضمن میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا اور 2 نہایت مختصر سی حدیث بیان کی، اور اس باب میں بیان کی جانے والی آیت اور بیان کیے جانے والے دونوں حدیثوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رشوت یہ کبیرہ گناہ ہے، رشوت لینا، رشوت دینا، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ سب سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہودیوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، یعنی تھوڑا معاوضہ لے کر، تھوڑی قیمت لے کر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اللہ کے فرامین کو فروخت کرنے اور بیچنے کی کیا ہے، کوشش نہ کرو، یعنی حق کو جھٹلانے کی، حق کو دبانے کی، حق کو ناحق قرار دینے کی کوشش کیا ہے، نہ کرو۔ ہر وہ چیز، یاد رکھیے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے حق کو دبایا جائے، یا یہ کہ لإحقاق باطل، یا یہ کہ باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، رشوت کہتے ہیں۔ رشوت کی تعریف اہل علم نے یہی کی ہے، ما یعطی لإبطال حق، کہ حق کو باطل قرار دینے کے لیے جو بھی چیزیں دی جاتی ہیں، جو بھی معاوضہ دیا جاتا ہے، جو بھی قیمت دی جاتی ہے، او لإحقاق باطل، یا یہ کہ باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے جو بھی معاوضہ دیا جاتا ہے، جو بھی قیمت دی جاتی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ دی جائے یا یہ کہ معنوی طور پر دی جائے، ایسی تمام چیزوں کے اوپر رشوت کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر سے سنیے، اہل علم نے جو رشوت کی تعریف کی ہے، ما یعطی لإبطال حق، ما یعطی لإبطال حق، کہ جو کچھ دیا جائے، کیوں، لإبطال حق، تاکہ حق کا کیا ہو سکے، بطلان ہو سکے، حق کو ختم کیا جا سکے، حق کو چھپایا جا سکے، حق کو مٹایا جا سکے، او لإحقاق باطل، یا کہ باطل کو سچ کر دکھلایا جا سکے، یا کہ سچا کیا ہے دکھلایا جا سکے، یا کہ باطل کو حق قرار دیا جا سکے، ایسی تمام چیزوں کے اوپر رشوت کا اطلاق ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ کیا مفہوم ہے؟ یعنی میری جو آیتیں ہیں، میرے جو احکامات ہیں، میرے جو فرامین ہیں، جو مبنی برحق ہیں، اور اس کے اندر صداقت ہے، اس کے اندر حقانیت ہے، اس کا معاوضہ لے کر اس کو چھپانے کی، اس کو بدلنے کی کوشش کیا ہے، نہ کرو۔ اس آیت کو شیخ رحمہ اللہ نے رشوت کی مذمت کے طور پر ذکر کیا ہے اور یہاں پہ بیان کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے
اس باب کے اندر جو 2 حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان سے مرفوعاً یہ حدیث مروی ہے۔ کہتے ہیں ان ابن عمرو رضی اللہ عنہما مرفوعاً قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الراشی والمرتشی، صححہ الترمذی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہ اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور لعنت کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ جس شخص پہ لعنت ہوتی ہے دراصل وہ شخص اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے، مبتعد ہوتا ہے۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہ سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور سود لینے والے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رشوت معذرت کے ساتھ شاید میں نے سود کہہ دیا، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رشوت لینا اور دینا ایسا عمل ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ لعنت کی، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ اور جس کام پر بھی لعنت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے رشوت کو جس معنی میں عربی میں رشوہ ہے اسی معنی میں کیا ہے؟ اردو میں بھی کیا ہے؟ استعمال ہے۔ عربی میں جو معنی ہے وہی معنی کیا ہے؟ من وعن اردو میں بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رشوت ان اعمال میں سے، ان گناہوں میں سے جس کی اوپر شریعت نے مذمت کی ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے، اور کبیرہ گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شمار کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو لفظ وارد ہوا ہے الراشی، الراشی کی اہل علم نے تعریف کی ہے۔ الراشی کہتے کس کو؟ یہ حدیث ویسے بڑی مشہور حدیث ہے جو جامع ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہمیشہ کیا ہے؟ آپ خطبہ سے واعظین سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشی اور مرتشی پہ کیا کی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی، راشی کا جو معنی اہل علم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، هو الذی یدفع الرشوۃ، هو الذی یدفع الرشوۃ، جو رشوت دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ راشی کہتے ہیں۔ رشوت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ راشی کہتے ہیں۔ هو الذی یدفع الرشوۃ، هو الذی یدفع الرشوۃ، یہ کس کی تعریف ہے؟ کس کا معنی ہے؟ الراشی کا ہے۔ مرتشی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بھی اہل علم نے معنی بیان کیا، کہا کہ الذی یاخذھا، الذی یاخذھا یعنی الذی یاخذ الرشوہ، الذی یاخذ الرشوہ، جو رشوت لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتشی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرتشی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ اگلی حدیث کے اندر آ رہا ہے، اس میں الرائش کا لفظ موجود ہے۔ اس میں کس چیز کا لفظ موجود ہے؟ الرائش کا۔ پہلا جو لفظ تھا الراشی کا، دوسرا لفظ ہے المرتشی کا، اور تیسرا جو لفظ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ الرائش کا ہے۔ رائش کس کو کہتے ہیں؟ الذی یسعی بینہما، الذی یسعی بینہما، جو رشوت لینے دینے کے معاملے کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ جو کیا ہے؟ آپ کہیں کہ جو میڈیٹر ہوتا ہے، جو دو رشوت دلواتا یا ہے کہ لیواتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الرائش کہتے ہیں۔ الذی یسعی بینہما، جو رشوت لینے دینے کے معاملے کو اس کے نتیجے تک پہنچاتا ہے، انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس کو جو وسیط ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وسیط کہتے ہیں۔ دونوں شخص کے بیچ میں ہوتا ہے، جو دونوں شخص کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الرائش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الرائش کہتے ہیں۔
راشی کے پاس جاتا ہے، دینے والے کے پاس جاتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ تھوڑا بڑھا کے دے دو، تھوڑا بڑھا کے دو۔ اور جس کو دینا ہوتا ہے یا کہ جس کو کیا ہے لینا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ تھوڑا کم لے لو، تھوڑا کیا ہے کم لے لو۔ تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ الرائش کہتے ہیں، الرائش کہتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، اس حدیث سے بھی رشوت کی حرمت کا پتہ چلتا ہے، رشوت کی حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری جو اور اگلی جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں وَلِأَحْمَدَ أَنْ ثَوْبَانَ رضی اللہ عنہ مرفوعاً لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دوسری جو حدیث ہے وہ مسند احمد کی ہے، مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کے راوی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مرفوعاً ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کن لوگوں پر؟ الراشی، الراشی، اس آدمی پر جو کیا ہے جو رشوت کیا ہے دیتا ہے، الراشی جو رشوت دیتا ہے، والمرتشی اور جو رشوت لیتا ہے، والرائش اور جو رشوت کے معاملے میں شریک ہوتا ہے، رشوت کے معاملے میں شریک ہوتا ہے، رشوت کے معاملے کو اس کے انتہا تک پہنچاتا ہے، یا یہ کہ اس میں کیا ہے آپ کہیں کہ وسیط کا کیا ہے کام کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الرائش کا معنی فرمایا، بیان کیا یہاں پہ۔ الرائش کا معنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، اور کہا کہ یعنی الذی یمشی بینہما، الذی یمشی بینہما، جو راشی اور مرتشی کے مابین کیا ہے آتا جاتا اور اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس پر بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ روایت کیا ہے مسند امام احمد کی ہے۔ ویسے سندن یہ حدیث کیا ہے ضعیف، سندن یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں ابو الخطاب، اس کے سلسلے سند میں ایک راوی ابو الخطاب ہیں جن کو محدثین نے مجہول قرار دیا ہے، محدثین نے مجہول قرار دیا ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث سندن ضعیف قرار پاتی ہے۔ اسی طرح امام حاکم، امام طبرانی وغیرہ نے دوسری سند سے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس دوسری سند میں بھی ایک راوی ہے لیث بن ابی سلیم، لیث بن ابی سلیم، وہ راوی بھی ضعیف ہے، جس بنیاد پہ یہ جو حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش، یہ اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ خیر، اس پورے باب سے، اس باب میں آئی ہوئی آیت سے اور بیان کی گئی حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رشوت لینا دینا اور رشوت کے کاروبار میں ملوث ہونا، رشوت والے کام میں ملوث ہونا اور ایسا کاروبار کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج جو سماج کے اندر جو کرپشن موجود ہے، اور جو سماج کے اندر جو برائی، سماجی برائی اور معاملات کی جو برائی موجود ہے، ان برائیوں میں سے اور کرپشنوں میں سے کیا ہے اہم ترین کرپشن کیا ہے؟ یہ رشوت کا ہے۔ آج ہر سطح پر کیا ہے رشوت کا معاملہ کیا ہے کیا جاتا ہے، اور چاہے وہ سرکاری محکمے ہوں، غیر سرکاری محکمے ہوں، آپ کو رشوت کا معاملہ ہر جگہ کیا ہے نظر آ جائے گا۔ ہر آدمی رشوت کے معاملے سے پریشان ہے، اور رشوت لے کر رشوت کیا ہے ایک طرح کا ظلم ہے، رشوت کیا ہے ایک طرح کا ظلم ہے۔ جیسا کہ رشوت کی تعریف سے پتہ چلا کہ رشوت کے ذریعے حق کو ناحق اور ناحق کو حق کیا ہے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ آپ کسی کا حق چھین کر کسی اور کو دے دو، اور کسی کو اس کے حق سے کیا ہے محروم کر دو۔ یہ کیا ہے ظلم کی تائید ہے اور ظلم کی حوصلہ افزائی ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں
ہر زمانے میں اور ہر قوم میں، ہر مذہب میں رشوت کو ناپسند کیا گیا ہے اور قبیح عمل قرار دیا گیا ہے اور اس کو فساد قرار دیا گیا ہے۔ سرکاری طور پہ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان میں بھی اس کو کرپشن شمار کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ تو خاص طور سے جو مسلمان ہیں چاہے وہ جہاں بھی ہوں، جس محکمے میں بھی ہوں، ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اس طرح کے معاملے سے اجتناب کامل انہیں کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے ممنوع ہو یا نہ ہو، یا یہ کہ گرفت ہو یا یہ کہ نہ ہو، لیکن رشوت لینا اور دینا ایسا عمل ہے جس کو آج سے 1500 سال قبل قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمان چاہے سرکاری محکمے میں ہو یا کہ غیر سرکاری محکمے میں ہو، اگر اس سے کسی کا معاملہ وابستہ ہو تو ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، رشوت لے کر معاملات کو الٹنے اور پلٹنے اور بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ پیسہ لے کر یا پیسہ دے کر ناحق کسی کے مال کو لینا اور کسی کے حق کو دبانا یہ رشوت ہے، ظلم ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین معاف کیا ہے نہیں کرتا ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک مسئلے کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا، جس مسئلے کو بعض اہل علم نے ذکر بھی کیا ہے، اشارہ بھی کیا ہے، کہ اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے، کسی محکمے میں کوئی معاملہ ہے اور وہ ایسا محکمہ ہے جہاں آپ کا حق ہے، یہ واضح ہے کہ وہ حق کس کا ہے؟ آپ کا ہے، اور دوسرے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رشوت دے کر کیا کریں؟ آپ کے اس حق کو آپ سے چھین لیں اور اس پر ناجائز قبضہ جما لیں، اور رشوت کے بغیر کوئی چارہ کیا ہے نہیں، سوائے رشوت کے آپ اپنے اس حق کو لے نہیں سکتے، واپس نہیں کر سکتے۔ تو ایسی خاص حالت میں یاد رکھیں، ایسی خاص حالت میں اور اضطراری کیا ہے صورت میں، اگر آپ کو اپنا حق لینے کے لیے اگر رشوت دینے کی، جس کو رشوت کہا جاتا ہے حالانکہ وہ رشوت نہیں، اگر آپ اپنا حق لینے کے لیے اگر کچھ مال دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو دے کر کیا ہے آپ اپنے اس حق کو کیا ہے واپس کیا ہے لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رشوت کے زمرے میں اور رشوت کے قبیل میں یہ چیز کیا ہے، آپ کا یہ اقدام، آپ کا یہ عمل کیا ہے داخل کیا ہے نہیں ہوگا، لعنت کے ضمن میں کیا ہے یہ آپ کا عمل نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ آپ کا حق ہو، اور ناحق طریقے سے دوسرے لوگ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہوں تو اگر آپ کیا ہے پیسہ دے کر ہی، یا جس کو رشوت کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اگر آپ اپنے حق کو واپس لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو مذمت ہے اور جو لعنت ہے رشوت سے متعلق، انشاءاللہ آپ کے عمل کے اوپر لعنت کیا ہے، یا کہ آپ کا یہ عمل لعنت کے قبیل میں داخل کیا ہے نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔